شمع رسالت کی پروانوں، حیدر کرار کے شیدائیوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، خواجہ غریب نواز کے فدائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے مت والوں، آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے اولین فصل بہار، عرب کے ناقہ سوار، بے چین دلوں کے قرار، رسولوں کے سردار، انسانیت کا وقار، دونوں جہاں کا مختار، جانے جہاں اور جانے بہار، بنیاد کائنات کا معیار، رہبر اعظم، نیر اعظم، رسول اعظم، نبی اعظم، طہ و یاسین، مالک انس و جان، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، انیس الغریبین، بے کسوں کی کس، بے بسوں کے بس، چارہ سازی درد بندہ، راحت قلب و سینہ، سرکار مدینہ، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے بڑے بابازی بلند صلی اللہ علیہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن باری محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر مقرر اور ہر وائس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا عنوان سخن یا تو کسی قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کر کے بنایا کرتا ہے یا کسی حدیث پاک کو بیان کر کے اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے، لیکن میں نہ تو کوئی مقرر ہوں نہ ہی کوئی وائس، بس تھوڑی دیر آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، اور میں نے بھی قرآن پاک کی ایک پوری آیت تو نہیں بلکہ ایک آیت کا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ آئیے اس آیت کریمہ کے متعلق عرض کرنے سے پہلے آج کی یہ جو ہفتہ وار اجتماع ہے، آج کی جو یہ ویکلی بس میں مجلس ہے، اس کو ہم آج امام عشق و محبت سبحان اللہ الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس لیے کہ آج سے دو یا تین دن بعد میں امام عشق و محبت کا عرس ہے۔ تو آئیے آج ہم سب مل کر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آئیے اس آیت کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے امام عشق و محبت کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار سماعت کیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا۔ اور دور باطل اور جہالت ہند میں تاج سے گڑی، دور باطل اور جہالت ہند میں تاج سے گڑی، دور باطل اور جہالت ہند میں تاج سے گڑی، دور باطل اور جہالت ہند میں تاج سے گڑی، تو مجدد بن کے آیا، تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا، تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا۔ اور اہل سنت کا چمن اجڑا ہوا ویران تھا، اہل سنت
سنت کا چمن اجڑا ہوا ویران تھا، اہل سنت کا چمن اجڑا ہوا ویران تھا، اہل سنت کا چمن اجڑا ہوا ویران تھا، کھل اٹھا تو جب کہ آیا، کھل اٹھا تو جب کہ آیا، اے امام احمد رضا، کھل اٹھا تو جب کہ آیا، اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا، اے امام احمد رضا، اور تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، سنتوں کو پھر جلایا، سنتوں کو پھر جلایا، اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا، اے امام احمد رضا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دیوانوں، جس وقت امام احمد رضا اس دنیا میں تشریف لائے وہ دور اتنا پر فتن دور تھا، اتنا خطرناک دور تھا کہ طرح طرح سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر حملہ کیے جا رہے تھے، کبھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب کا انکار کیا جا رہا تھا، تو کبھی کسی چیز کا انکار کیا جا رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو طرح طرح سے مٹایا جا رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو کیا معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے بارے میں گستاخی کی جا رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی جا رہی تھی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر، اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو معاذ اللہ اس کا مقصد غیر مقلدوں نے جو دوسرے باطل فرقے تھے انہوں نے یہ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ چوری کرنے پر بھی قادر ہے، معاذ اللہ ایسے ایسے گندے اور برے عقیدے پھیلائے جا رہے تھے، ایسے پرفتن دور میں اعلیٰ حضرت اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، تو شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، سنتوں کو پھر جلایا، سنتوں کو پھر جلایا، اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا، اے امام احمد رضا، کوئی امام اہل سنت نائب شاہ امم، اے امام اہل سنت نائب شاہ امم، اے امام اہل سنت نائب شاہ امم، اے امام اہل سنت نائب شاہ امم، کیجئے ہم پر بسایا، کیجئے ہم پر بسایا، اے امام احمد رضا، کیجئے ہم پر بسایا، اے امام احمد رضا، کیجئے ہم پر بسایا، اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا، اے امام احمد رضا، حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ کا، حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ پر، حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ پر، حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ پر، فیض کا دریا بہایا، فیض کا دریا بہایا،
احمد رضا نعرے تکبیر، اللہ اکبر نعرے رسالت، یا رسول اللہ مسلک اعلی حضرت، زندہ باد مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، عشق و محبت، اس کو محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اس کو محبت، اس کو محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت۔ حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ پر، حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ پر، فیض کا دریا بہایا، فیض کا دریا بہایا، اے امام احمد رضا باطل کو مٹایا، اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا، اے امام احمد رضا۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کونوا مع الصادقین۔ آئے اس آیت کریمہ کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے اور آپ تمام حضرات کو حق سماعت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر کریں گے کہ جن کا کافی ٹائم سے ذکر ہوتا آ رہا ہے لیکن ان کا ذکر آج تک ختم نہیں ہوا۔ 14ویں صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہم بڑے ہی فخر اور ناز کے ساتھ کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا ذکر اور ان کا احسان ہم پر اتنا ہے کہ ہم زندگی بھر ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ان کے احسان سے ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں، ہم تو کیا ہماری آنے والی پیڑھیاں، ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت کی شخصیت ایک عظیم شخصیت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فرد واحد کا نام نہیں، یعنی صرف ایک آدمی کا نہیں بلکہ کئی ساری خوبیوں کا نام امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی ہے۔ ہماری شخصیت کا نام امام احمد رضا ہے۔ یوں سمجھیے کہ تدبر کا نام امام احمد رضا ہے، تفکر کا نام امام احمد رضا ہے، تعقل کا نام امام احمد رضا ہے، تفہیم کا نام امام احمد رضا ہے، تفقہ فی الدین کا نام امام احمد رضا ہے، امام اعظم کی فقاہت کا نام امام احمد رضا ہے، امام رازی کی تحقیق کمال کا نام امام احمد رضا ہے، امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر کمال کا نام امام احمد رضا ہے، دینی مائل کی تحقیق کا نام امام احمد رضا ہے، فتاوی کی باریک بینی کا نام امام احمد رضا ہے، پیچیدہ مسائل کے حل کا نام امام احمد رضا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، دنیا وہابیت اور نزدیت کے ڈھانے کا نام امام احمد رضا ہے، قصر وہابیت اور نزدیت میں زلزلہ پیدا کرنے کا نام امام احمد رضا ہے، وہابیت اور نزدیت کے اوپر بھرپور تماچے کا نام امام احمد رضا ہے، دشمنان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گردن کے لیے برہنہ شمشیر کا نام امام احمد رضا ہے، علم غیب پر انبار کا ڈھیر لگانے کا نام امام احمد رضا ہے، سیرت غوث پاک کا نام امام احمد رضا ہے، مارہرہ مطہرہ کے پیر مرشد آل رسول کی سرمایہ حیات کا نام امام احمد رضا ہے۔ بلکہ یوں سمجھئے حقیقت تو یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ کے مجسمے کا نام امام احمد رضا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت کا چرچا صرف بریلی شریف میں ہی نہیں، اعلیٰ حضرت کا چرچا صرف یوپی میں ہی نہیں، یا اعلیٰ حضرت کا چرچا صرف راجستھان اور ہندوستان میں ہی نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کا چرچا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور پوری دنیا اعلیٰ حضرت کی عظمت کو تسلیم کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بلندی اور عفت دن بدن بلندی کی طرف رواں دوا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی عظمت اور بلندی کا شہرہ صرف ہندوستان کی چار ہی دیواری میں نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر سرزمین عرب میں بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا چرچا لندن کی یونیورسٹیوں میں بھی ہے، اعلیٰ حضرت کا چرچا امریکہ کے شہروں میں بھی ہے، اعلیٰ حضرت کا چرچا حل و حرم میں بھی ہے۔ مدبر کی تدبیر میں اعلیٰ حضرت ہے، مفکر کی فکر میں اعلیٰ حضرت ہے، مفسر کی تفسیر میں اعلیٰ حضرت ہے، محقق کی تحقیق میں اعلیٰ حضرت ہے۔ اگر کسی دانشور نے اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کیا تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کی عظمت کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک لیے۔ اگر کسی مفکر نے اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کیا تو اعلیٰ حضرت کی فکر کے سامنے اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ اگر کسی محقق نے اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کیا
تو اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے سامنے اس نے اپنے گھٹنے ٹیک لیے. اگر کسی مفسر نے اعلیٰ حضرت کی تفسیر کا مطالعہ کیا تو اس نے اپنا سر جھکا لیا. اگر کسی مفتی نے اعلیٰ حضرت کے فتوے کا مطالعہ کیا, اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کیا, تو اعلیٰ حضرت کے فتوے کے سامنے اس نے اپنا سر جھکا لیا, اسی لیے کہ اعلیٰ حضرت تمام خوبیوں کے جامع ہیں. خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کونوا مع الصادقین, کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم جو ہم سے پہلے گزر گئے صرف ان مسلمانوں کو نہیں فرمایا کہ مسلمانوں تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, یہ جو دور ابھی چل رہا ہے صرف ان مسلمانوں کو یہ حکم نہیں فرمایا کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تم سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, تم سچوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو. اب ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم صدیق اکبر اس کو سچا پاتے ہیں تو صدیق اکبر کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور صدیقی کہلاتے ہیں. جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچا پاتے ہیں تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور فاروقی کہلاتے ہیں. جب ہم عثمان غنی کو سچا پاتے ہیں تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور عثمانی کہلاتے ہیں. جب ہم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچا پاتے ہیں تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور حیدری کہلاتے ہیں. جب ہم غوث پاک کو سچا پاتے ہیں تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور قادری کہلاتے ہیں. جب ہم خواجہ غریب نواز کو سچا پاتے ہیں تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور چشتی کہلاتے ہیں. جب ہم مخدوم سمنا کو سچا پاتے ہیں تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور اشرفی کہلاتے ہیں. جب ہم امام عشق و محبت کو سچا پاتے ہیں تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور رضوی کہلاتے ہیں. جب مفتی اعظم ہند کو ہم سچا پاتے ہیں تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور نوری کہلاتے ہیں. اور جب بات آتی ہے میرے پیر و مرشد کی, اور جب بات آتی ہے محسن اعظم راجستھان کی, جب بات آتی ہے اشفاق العلماء کی, جب ان کو سچا پاتے ہیں تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور اشفاقی کہلاتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بیدان حضور مفتی اعظم راجستھان. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ کی بارگاہ میں پیارے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن سچوں کا بھی ذکر ہوا ان کے صدقے سے ہماری بھی مغفرت فرمائے اور ان کا دامن ہمیں تا قیامت تک پکڑے رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آئیے ہر ہفتے جو درود پاک پڑھے جاتے ہیں, آئیے وہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد دعا اور سلام ہوگی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے, اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور اگر بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. آئیے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. سبحان اللہ. پڑھیے جزا اللہ محمدن ما ہوا اہلو. حضرت احمد صابر علیہ رحمۃ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یعنی بیچ میں بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو تعجب ہوا کہ یہ کون مرتبے والا ہے
جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، آئیے طرز وہ نہیں لیکن درود پاک تو وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جو ان کو ثواب عطا فرمائے وہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ پڑھیے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی بیچ والی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نبی الأمی حبیب القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آئیے مختصر ذکر کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد موقع کو دعا ہوگی انشاءاللہ۔ بڑے درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلہ واصحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دینوں، آئیے اس ذاتی بابرکت کا ذکر کرنے سے پہلے ہم اپنی گناہ حال و زبان کو اس کا ذکر کرنے سے پہلے پاک کر لیتے ہیں، تو وہ استغفار سے، پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا اور قلبی سکون حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے پہلے اپنی زبانوں کو پاک کر لیتے ہیں، تو وہ استغفار سے، پھر اس کے بعد میں ذکر کریں گے۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سبھی حضرات اپنی آواز کو ملا کر اور اپنے ذہن اور دماغ، دل اور دماغ کو دنیاوی خیالات سے خالی کر کر ذہن اور دماغ کو حاضر رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیجیے، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا اور قلبی سکون حاصل ہوگا۔ اگر کوئی آدمی آگے پیچھے ہو جائے تو اپنی آواز کو روک کر سب کے ساتھ میں ملائیں، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ۔ اپنی آواز کو ذرا بلند کریں، اس لیے کہ ہم کسی ایرے کا نہیں بلکہ اس ذاتی بابرکت کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی ذکر ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، ہو سکتا ہے کہ یہی ذکر ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، اس لیے کہ اس وقت ہم چند مٹھی پر بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہیں، باقی ساری دنیا کوئی کھیل و کود میں، کوئی سونے میں، کوئی کہیں ویست ہے، کوئی کہیں ویست ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس ذکر کی بدولت، اس ذکر کی وجہ سے ہم پر رحم آ جائے اور یہی ذکر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے حضرات سستی چھوڑیں
اور اتنا بالکل شوق و ذوق کے ساتھ اور اپنی آواز کو بلند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آئیے دعا کا وقت ہو گیا ہے، دعا کریں گے انشاءاللہ۔ حضرات، دعا کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو اپنے ہاتھوں کو اپنے چہروں کے سامنے یا اپنے سینے کے سامنے یہ اتنے بلند کر لیں کہ بغلوں کی سفید نظر آ جائے، اور اپنے دل و دماغ کو بدے ہوئے خیالات سے خالی کر کر دل اور دماغ میں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بسا کر، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزم میں، اس محفل میں ضرور ہمیں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، ہمارا آنا ضرور قبول فرمائے گا، اور اگر ہو سکے تو روئیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رونا بہت زیادہ پسند ہے، اور اگر رونا نہ آئے تو کی شکل بنا لیجیے، اس لیے کہ نیتوں کی نقل بھی ایک ہی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آمين۔ يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا ستار يا ستار يا ستار يا ستار يا ستار يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا۔ الہ العالمین، جتنے بھی بندے تیری بارگاہ میں تیرے گھر میں حاضر آئے ان سب کی حاضری قبول فرما۔ آمین۔ الہ العالمین، کوئی ایسی چیز کوئی ابھی بزم ہوئی، اس میں جو بھی سنایا گیا، جو بھی سنا گیا، اس کے سننے میں اور سنانے میں جو بھی احمد صاحب اللہ کے مان کوئی بھی غلط اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، آمین۔ اور اس کے ثواب ہمیں بہتر سے بہتر عطا فرما۔ آمین۔ اے مولا، ہمارا تیرا بارگاہ میں آنا قبول فرما۔ اے مولا، ہم جو بھی تمنا ہے لیکن ان سب کی تمناؤں کو پورا فرما۔ آمین۔ اے مولا، آج کی اس مقدس رات میں، آج کی اس مقدس محفل میں تیری بارگاہ میں ہم کو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اے مولا، ہماری توبہ کو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین۔ اے مولا، ہماری توبہ کو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین۔ اے مولا، کچھ ایسا کرم فرما کہ ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت بیٹھ جائے۔ اے مولا، کچھ ایسا کرم فرما کہ ہمارے دلوں میں نیکیوں کی محبت پیدا ہو جائے۔ اے مولا، اگر ہمارے نامہ اعمال لے کے جائیں تو دور دور تک نیکی کا پاس نہیں۔ اے مولا، ہم اتنے ڈھیر ہو گئے ہیں،
کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا ہی نہ رہا۔ اے مولا نصیحت کرنے والے ہمیں نصیحت کرتے ہیں، اے مولا ہمیں ڈرانے والے ڈراتے ہیں لیکن اس کا کوئی ہم پر اثر نہ ہوتا۔ اے مولا ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہم پر نصیحت کرنے والوں کی نصیحت اثر نہیں ہوتی۔ اے مولا ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں مگر اس کا کوئی ہم پر اثر نہیں ہوتا۔ اے مولا کچھ ایسا کرم فرما کہ ہمارے دل نرم پڑ جائے۔ اے مولا کچھ ایسا کرم فرما کہ ہمارے دل نرم پڑ جائے۔ اے مولا تو کریم کرم فرما، اے مولا تو رحیم رحم فرما۔ اے مولا آج کی اس مسجد پاک کے صدقے سے ہماری توبہ کو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے مولا تجھے سیدہ فاطمہ کا واسطہ، اے مولا تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے مولا ہماری توبہ کو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے مولا حسنین کریمین کا واسطہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے مولا تجھے بزرگان دین کی حکومت کا واسطہ، اے مولا تجھے بزرگوں کی ہری ہری چادروں کا واسطہ، اے مولا ہماری توبہ کو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے مولا ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت عطا فرما۔ اے مولا ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت عطا فرما۔ اے مولا ہمیں نیکی کا شوق اور جذبہ عطا فرما۔ اے مولا ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے مولا ہمیں سچا اور پکا نمازی بنا۔ اے مولا ہمیں سچا اور پکا نمازی بنا۔ اے مولا ہمیں نیک کام کرنے کا حکم دینے والا عطا فرما۔ اے مولا ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا۔ اے مولا جو بندے تیری بارگاہ میں آئے ان سب کے حاضر کو قبول فرما۔ اے مولا جو تمنا لے ان سب کی تمنا کو پورا فرما۔ اے مولا جو بیمار عالم کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے مولا جہاں جہاں بھی امت محمدیہ پریشان ہے، اے مولا غیر سے ان کی مدد فرما۔ مولا تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، مولا تو غیر سے ہماری مدد فرما۔ اے مولا جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہے، اے مولا جہاں جہاں امت محمدیہ پریشان ہے، اے مولا تو غیب سے مدد فرما۔ اے مولا تو کریم کرم فرما۔ اے مولا تو رحیم رحم فرما۔ اے مولا تو رحیم رحم فرما۔ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بز میں ہدایت پہلا سلام رب تاجدار حرم شہر یار رب تاجدار